بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت مکتب شیعوں کا نہ صرف ایک اہم حصہ ہے بلکہ ایک اہم ترین عبادت سمجھی جاتی ہے جو امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا سے عقیدہ اور دین سے استقامت کی علامت ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر جان کو خطرہ لاحق ہو تو حج کی انجام دہی استطاعت رکھنے کے باوجود معاف ہے، لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ راستہ جتنا پرخطر ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی واجبیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ ناظرین، مختلف ادوار میں ظالم حکمرانوں نے زیارت امام حسین علیہ السلام پر پابندیاں عائد کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو عبرتناک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے سے۔ ناظرین، زائرین امام حسین علیہ السلام پر پہلی پابندی بنو امیہ کے دور میں یزید بن معاویہ نے عائد کی۔ اس کا دور حکومت 60 ہجری سے 64 ہجری کا دور تھا۔ واقعہ کربلا 61 ہجری کے بعد زیارت کربلا کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے۔ زائرین کو قید یا قتل کیا جاتا کیونکہ یہ زیارت اہل بیت سے وفاداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ حجاج بن یوسف جو اموی گورنر تھا، اس نے کربلا جانے والوں کے خلاف باقاعدہ احکامات جاری کیے۔ اس نے زائرین کو سزائے موت دینے کے علاوہ مزارات تک رسائی کو محدود کیا اور عوام میں خوف پھیلایا۔ حوالہ جات ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225۔ یزید بن معاویہ کو اپنی مختصر 3 سالہ خلافت کے دوران عوامی نفرت اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 64 ہجری میں مرا۔ اس کی موت کے بعد اموی خلافت زوال کی طرف بڑھی۔ اس کی موت کو بعض روایات میں ذلت امیز قرار دیا گیا۔ حجاج بن یوسف ایک دردناک بیماری میں مبتلا ہو کر 95 ہجری میں مرا۔ اس کی موت کو عبرتناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا جسم سڑنے لگا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہے بنی عباس متوکل عباسی۔ خلیفہ متوکل عباسی، اس کا دور حکومت 232 ہجری سے 247 تک تھا۔ اس نے اہل تشیع پر سخت مظالم ڈھائے۔ اس نے 236 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے مزار کو منہدم کروایا اور اسے زیر آب کرنے کی کوشش کی تاکہ زیارت ناممکن ہو جائے۔ زائرین پر بھاری جرمانے اور سزائیں عائد کی گئیں اور کربلا کے اطراف میں فوجی چوکیاں قائم کی۔ اس نے اہل بیت کے پیروکاروں کو دبانے کے لیے پورے عراق میں سخت قوانین نافذ کیے۔ حوالہ جات ہیں موقعۃ الطالبین صفحہ نمبر 540 تا 45۔ متوکل کو 247 ہجری میں اس کے اپنے بیٹے منتصر نے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کئی دن تک بغیر دفن کیے پڑی رہی اور اس کی موت کو عوام نے اس کے ظلم کا نتیجہ سمجھا۔ اس کے بعد عباسی خلافت میں انتشار بڑھتا چلا گیا۔ سلجوقی دور، یہ دور 429 ہجری سے 590 تک کا تھا۔ اس میں بعض حکمرانوں جیسے کہ ارطغرل بیگ اور الپ ارسلان کے دور میں اہل تشیع پر پابندیاں عائد کی گئی۔ زیارت کربلا اور عاشورہ کے اجتماعات کو محدود کیا گیا کیونکہ یہ سیاسی بغاوت کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ حج کے موسم میں کربلا کے زائرین کو روکنے کے لیے خصوصی فوجی دستے تعینات کیے جاتے تھے۔ حوالہ جات تاریخ بغداد، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 300۔ سلجوقی حکمرانوں کو متعدد بغاوتوں اور عوامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر ارطغرل بیگ کے بعد سلجوقی سلطنت میں داخلی انتشار بڑھا اور کئی حکمرانوں کو زہر دے کر یا قتل کر کے ہٹایا گیا۔ عثمانی دور، یہ دور 699 سے 1342 ہجری تک کا تھا۔ اس میں بعض اوقات
زیارت کربلا پر پابندیاں عائد کی گئی، خاص طور پر جب اہل تشیع کے اجتماعات کو سیاسی خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر 19ویں صدی میں عثمانی گورنر مدحت پاشا نے کربلا اور نجف میں سخت قوانین نافذ کیے۔ اربعین کے اجتماعات پر پابندیاں لگائی گئیں اور زائرین کو گرفتار کیا جاتا۔ حوالہ جات ہے: تاریخ دولت عثمانیہ، صفحہ نمبر 121 تا 125۔ عثمانی سلطنت کو 19ویں اور 20ویں صدی میں متعدد انقلابات اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1920 تک سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور کربلا کی زیارت پر پابندیاں بھی ختم ہو گئیں۔ صدام حسین کا دور حکومت، یہ 1979 سے 2003 تک کا دور تھا۔ اس دور میں زیارت کربلا، اربعین اور عاشورہ کے اجتماعات پر مکمل پابندی تھی۔ زائرین کو گرفتار، قتل یا جلا وطن کیا جاتا تھا۔ 1991 کی شیعہ بغاوت کے بعد کربلا اور نجف میں مزارات کی نگرانی بڑھا دی گئی۔ بہت سے زائرین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ صدام حسین کو 2003 میں امریکی افواج نے گرفتار کیا اور 2006 میں عراقی عدالت نے اسے انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں پھانسی کی سزا دی۔ اس کی موت کو عالمی سطح پر اس کے ظلم کا منطقی نتیجہ سمجھا گیا۔ وہابی حملہ: 1802 میں وہابی قبیلے نے سعودی عرب عبدالعزیز بن سعود کی قیادت میں کربلا پر حملہ کیا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مزار کو نقصان پہنچایا اور ہزاروں زائرین کو قتل کیا۔ زیارت کو روکنے کے لیے شہر کو لوٹا گیا، مزار کے زیورات چھین لیے گئے۔ وہابی قوتوں کو 1818 میں عثمانی افواج نے شکست دی اور ان کا مرکز درعیہ تباہ کر دیا۔ عبدالعزیز بن سعود کو قتل کیا گیا اور وہابی تحریک عارضی طور پر کمزور ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی حکمران زیارت کربلا یا شعائر حسین علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ذلت، بیماری یا عبرتناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ کربلا کا پیغام اور امام حسین علیہ السلام کا عشق ہر دور میں ناقابل تسخیر رہا۔ یہ زیارت نہ صرف عقیدت کی علامت ہے بلکہ ظلم کے خلاف مزاحمت کا ایک عظیم درس بھی ہے۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔